وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استاد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يترد في غيره لاحتمال الاختصاص. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، لأن الزيادة هنا مطلوبة من باب أولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. وتمسك كل قائل، گزشتہ سطور میں حافظ صاحب نے نقل کیا کہ بہت سارے لوگوں نے مختلف تعداد ذکر کی ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس تعداد کے لیے ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے اعتبار سے دلیل لی ہے. جس نے کہا 4، کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 7، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 12. تو اس طرح سے جو ہے ہر ایک نے اپنے حساب سے دلیل لی ہے، جو دلیلیں دوسری جگہوں پر دوسرے مسائل میں موجود ہیں. تو کہتے ہیں وَتَمَسَّكَ كُلُّ قائل، ہر قائل یعنی کہنے والے نے دلیل لی ہے، یہ دلیل کسی دلیل سے تمسک کیا ہے، کسی دلیل سے یہ مسئلہ لیا ہے، یہ تعداد لی ہے. جاء فیہ ذکر ذالک العدد، اس عدد کا ذکر جس میں آیا ہے، یعنی اس دلیل میں اس طرح کے عدد کا ذکر آیا ہے تو اس نے وہاں سے وہ عدد کا سلسلہ لے لیا. پھر فافاد العلم، تو پھر یہ علم کا فائدہ دے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ تعداد، پھر اس کے بعد وہ علم کا فائدہ بھی دے. وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَن يَتَّرِدَ فِي غَيْرِهِ لِاحْتِمَالِ الاختصاص، کہہ رہے ہیں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ تعداد یا وہ دلیل جو دوسری جگہ پر دوسری چیز کے لیے ہے، وہ احتمال اختصاص کی وجہ سے اس دلیل کا اس مسئلے کے ساتھ خاص ہونے کے احتمال کی وجہ سے دوسرے میں بھی وہ درست ہو جائے، دوسرے میں بھی درست ہو. یعنی جس میں وہ عدد آیا ہے وہ اسی کے لیے خاص ہے، دوسرے کے لیے ہم اس کو استعمال کیوں کریں گے؟ لہذا وہ درست دوسری چیز کے لیے، دوسرے مسئلے کے لیے درست نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے کہا کہ 4 ہونے چاہیے تو اس نے سمجھ لیجیے شہود زنا سے دلیل لی ہے کہ جس طرح سے شریعت اسلامیہ نے بدکاری کے لیے اگر کسی آدمی نے گناہ کا ارتکاب کیا، زنا کیا، تو اس کے لیے دلیل جو ہے 4 گواہ ہونے چاہیے، تب جا کر اس پر حد لگے گی. تو یہ اس کے لیے خاص ہے، تو اس کو ہم یہاں پر فٹ کر دیں، یہاں پر جو اس کو لگا دیں تو وہ صحیح درست نہیں ہے. تو اختصاص کی وجہ سے، اختصاص کے احتمال کی وجہ سے وہ دوسرے میں درست ہو جائے، ایسا ضروری نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے 4 کا عدد، پھر 5 کا عدد لیان سے اس نے لیا، 7 کا عدد جس نے 7 کا کہا اس نے 7 آسمانوں سے لیا یا 7 برجوں سے لیا، اس طرح سے الگ الگ. تو وہ اس کے لیے ہے خاص، وہ ضروری نہیں کہ وہ دوسرے مسئلے میں بھی کام آئے. تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی مسئلے کے لیے خاص ہے، اس میں وہ عدد ذکر کرنا صحیح درست نہیں ہے. اس لیے حافظ صاحب نے کہا کہ یہ تعداد یہ درست نہیں ہے. فلا مان لتعین عدد، لہذا ہم عدد کو متعین نہیں کریں گے، اور یہی صحیح اور راجح قول ہے. اور ان دلائل کا جنہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ دلائل اس کے لیے ہیں نہ کہ اس کے لیے، اس لیے انہیں رد کر دیا. فَإِذَا وَرَدَ الْخَبَرُ كَذَلِكَ وَانْضَافَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَوِي الْأَمْرُ فِيهِ،
اور جب خبر وارد ہو جائے، خبر آ جائے، اسی طرح سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہو، وہ یہ کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ بھی ملایا جائے ان یستوی الامر فیہ، کہ معاملہ اس میں برابر برابر ہو، یعنی ہر طبقے میں وہ کثرت مذکور ہو، جو کثرت مذکورہ ہے، جو تعداد متعین کی ہے کہ وہ اس میں برابر ہو، یہ بھی اس کے ساتھ اگر مل جائے، من ابتدائی الی انتہائی، شروع سے آخر تک جو کثرت کے لیے، جمع غفیر کے لیے تعداد ہے، اعداد و شمار ہے، وہ برابر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ انہوں نے کہا کہ لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ استواء سے مراد جو ہے ایک ہی تعداد نہیں ہے، استواء سے مراد ہے کہ جو کثرت مطلوب ہے، جس کثرت سے انسان کا دل مطمئن ہے، تو وہ کثرت شروع سے آخر تک ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طبقے میں وہ کثرت کم ہو جائے اور کم ہو کر کے پھر وہ ممکن بن جائے اور یقین کا فائدہ نہ دے، اس طرح سے ہے۔ والمراد باستواء کیا کریں کہ اس سے کیا مراد ہماری؟ اس سے مراد ہے اللہ تنقص الکثرۃ المذکورہ، کہ جس کثرت سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اور پتہ چلے گا کہ اس کثرت سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، وہ حدیث یا وہ کثرت کم نہیں ہونی چاہیے، وہ کثرت کسی جگہ کم نہ ہو، بلکہ اگر زیادہ ہوگی تو اچھی بات ہے۔ لہذا استواء سے مراد ہے کہ وہ کثرت کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے، تو اس میں زیادہ ہونا مطلوب ہے۔ فالمراد بالاستواء اللہ تنقص الکثرۃ المذکورہ، استواء سے مراد ہے کہ کثرہ مذکورہ کم نہ ہو، وہ زیادہ تعداد جتنی بھی ہو وہ کم نہ ہو، فی بعض المواضع، بعض جگہوں میں کسی طبقے میں اگر کم ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس معاملے میں وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کثرت مذکورہ برابر ہونی چاہیے ہر طبقے میں۔ لا اللہ تزید، نہ یہ کہ وہ زیادہ نہ ہو، نہیں زیادہ ہونا تو مطلوب ہے، زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن کم نہیں ہونی چاہیے۔ قد لا اللہ تزید اذ زیادت ہونا مطلوبۃ من باب اولا، یہاں پر زیادتی مطلوب ہی ہے۔ اگر کسی طبقے میں راویوں کی تعداد اور بڑھ گئی تو اور اچھی بات ہے، لیکن کم نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَن يَكُونَ مُسْتَنَدُ انتہائِهِ الْأَمْرُ الْمُشَاهَدُ أَوْ الْمَسْمُوعُ، اور یہ کہ اس کا جو آخری سند کا ٹکڑا ہے، آخری سند کا طبقہ ہے، وہ ایسا ہو کہ جس میں امر مشاہد ہو، یعنی وہ سارے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے، یا یہ کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے۔ تو امر مشاہد کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے امر مشاہد کو بیان کیا ہے، امر مشاہد کو نقل کیا ہے۔ وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا وہ کہیں گے اگر صحابی کا ہوگا پھر وہ کہیں گے، سارے تابعی کہیں گے ہم نے صحابی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا وہ سارے لوگ کہیں گے ہم نے صحابی کو ایسا کہتے ہوئے سنا ہے، یا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ اگر مرفوع حدیث ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر مشاہد آئے گا یا امر مسموع آئے گا، یا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صحابی تابعین کا آئے گا اور صحابہ کے بارے میں اس طرح سے وہ کہیں گے۔ تو وہ سارے لوگ کہتے ہیں، اگر وہ 15 بھی ہوں، 20 ہوں، 30 بھی ہوں، وہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے ہم نے دیکھا ہے، یا یہ کہیں گے کہ ہم نے سنا ہے۔ تو یہ امر مشاہد جو ہے، مشاہدہ کرنا، یہ حصی معاملہ ہے، اور بعض جگہوں میں آئے گا کہ مستند و انتہائی الحس، یعنی حس والا معاملہ ہو، یعنی امر مشاہد ہو، دیکھا جائے، معاملہ معائنہ کیا ہوا ہو، اور یا معاملہ مسموع ہو، یعنی جس کو سنا گیا ہو۔ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، یا سارے لوگ کہیں گے ہم نے دیکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں امر مشاہد یا امر مسموع، اور یا یہ کہیں گے کہ امر آخری والا جو طبقہ ہے وہ سب یہ کہے گا کہ ہم نے دیکھا یا ہم نے سنا ہے۔ لا ما ثبت بقضیۃ العقل الصرف، نہ یہ کہ وہ عقل کے قضیے سے ثابت کریں گے، عقل کے قضیے کے ثابت ہو، نہ ایسا نہیں۔ فَإِذَا جَمَعَ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ وہی عدد کثیر، احالت العادت تواتؤہم و توافقہم علی الکذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتہاء وکان مستند انتہائہم الحس، جس میں یہ 4 شرطیں جمع ہو جائیں۔ فإذا جمع هذه الشروط الاربعہ، جس حدیث نے ان 4 شرطوں کو جمع کیا، یعنی جس حدیث میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں، وہ کیا ہیں 4 شرطیں؟ نمبر 1 وہی عدد کثیر، بہت بڑی تعداد ہو، اور وہ اتنی تعداد ہو، احالت العادت تواتؤہم و توافقہم علی الکذب، اتنی بڑی تعداد ہو کہ عادتاً یا فی الاغلب، اکثر جو ایسا ہوتا ہے کہ
اتنے لوگوں کی تعداد، اتنے لوگوں کا توافق، اتنے لوگوں کا کی ایک دوسرے کی موافقت اور مطابقت، یہ جھوٹ پر ان کا اتفاق ہونا محال ہو، ناممکن ہو، بعید از قیاس ہو، اور وہ تعداد بھی رو ذالک عن مثلہم من ابتداء الی الانتہاء، اور یہ تعداد، اتنی تعداد شروع سے آخر تک ہو، اتنی تعداد شروع سے آخر تک ہو، جس سے یہ سمجھا جائے کہ عادتاً محال ہے اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا، یہ ناممکن ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوں۔ وَكَانَ مُسْتَنَدُ انتہائِهِمْ الْإِسْمِ، اور ان کا آخری معاملہ جو ہے، آخری جو جہاں پر سند ختم ہوتی ہے، تو آخری والے طبقے، آخری طبقہ کہے گا کہ وہ حصی معاملہ ہے، وہ یہ ہوگا کہ امر مشاہد یا امر مسموع، وہ سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے اس کا معائنہ کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے، یا یہ کہیں کہ ہم نے سنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چار شرطیں ہوں گی۔ ایک ہو گیا عدد کثیر، دوسرا ہے کہ یہ عدد کثیر شروع سے لے کر آخر تک، تیسرا ہے کہ وہ عدد کثیر اتنی ہونی چاہیے کہ عادتاً اتنے لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا محال نظر آ جائے، اور پھر یہ معاملہ آخری والا جو ہے وہ امر حصی ہونا چاہیے، اس کا آخری والا معاملہ، آخری والے طبقے کا معاملہ حصی ہونا چاہیے، کہ وہ سارے لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے دیکھا ہے یا ہم نے سنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اتنے سارے لوگ کہیں گے ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو ہم کیسے ان کی بات کو جھٹلائیں گے یا کہیں گے کہ ہم نے، یہ سارے لوگ جھوٹ پر جمع ہو گئے؟ تو ایسا ناممکن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب کسی حدیث میں پائی جاتی ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ وانضاف الی ذلک، اس کے ساتھ اور مل جائے گا، یہ بات اور مل جائے گی، ان یصحب خبرہم افادۃ العلم، یہ ہے کہ ان کی خبر مل جائے افادت علم کی، یعنی علم کا فائدہ دینا بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اتنی تعداد ہے، اتنا سلسلہ چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ سامع کو، سننے والے کو علم کا فائدہ تو مل ہی جائے گا، یعنی وہ خبر علم کا فائدہ دینے والی ہو۔ تو ایسا اگر اتنی تعداد ہے تو یقین وہ خبر فائدہ دینے والی ہوگی ہی۔ فہذا هو المتواتر، یہ متواتر ہے، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ تو متواتر کی یہ شروط ہیں اور یہ تعریف بتائی کہ اس طرح سے یہ متواتر کی تعداد جو ہے روات کی، وہ ہم متعین نہیں کریں گے، اس کی تعداد متعین نہ کرنا ہی زیادہ بہتر اور اولا ہے۔ پھر ہے وانضاف الی ذلک یصحب خبرہم افاض العلم لسامہ فہذا هو المتواتر، تو یہاں تک جو ہے یہ متواتر کی بحث ختم ہو رہی ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں اسی کے بارے میں تھوڑا سا، وما تخلفت افادۃ العلم عنہ، اگر افادہ علم، اگر علم کا فائدہ نہ ملے، علم کے فائدے سے کوئی کسی وجہ سے یہ حدیث جو پیچھے رہ جائے کہ علم کا فائدہ نہ دے، کان مشہورا فقط، اس صورت میں پھر اس کو متواتر نہیں کہا جائے گا، اس کو مشہور ہی کہا جائے گا، جب وہ علم کا فائدہ دینے سے رہ جائے۔ فَكُلُّ متواتر مشہور من غیر عکس، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہر متواتر مشہور ہے من غیر عکس، اس کے عکس جو ہے نہیں کہا جا سکتا، یعنی ہر مشہور کو ہم متواتر نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر متواتر مشہور ہی ہے، اس لیے کہ متواتر مشہور جو ہو جاتی ہے پھر جا کر کے اس کو متواتر بولتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر متواتر مشہور کہہ سکتے، ہر متواتر مشہور ہو سکتی ہے، لیکن ہر مشہور متواتر نہیں ہو سکتی۔ وقد یقال، اور کبھی کہا جا سکتا ہے، کبھی اس طرح بھی کہا جاتا ہے، ان شروط الاربعہ اذا حصلت استلزمت حصول العلم، یہ اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ جب چار شرطیں کسی حدیث کے اندر جمع ہو جائیں، جب یہ چار شرطیں کسی حدیث کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ علم کا حصول تو لازمی بن جائے گا، علم کا حصول تو لازم بن جاتا ہے، وہ تو علم کے حصول کو لازم بنا دیتا ہے، یعنی اس سے علم کا فائدہ تو مل ہی جائے گا۔ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْغَالِبِ، حافظ صاحب کہتے ہیں ایسا ہی ہے وہ، لیکن غالب، یعنی اکثر ایسا ہی ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے ممکن ہے یہ ایسا ہو جائے کہ یہ شرطیں پائی جائیں گی لیکن علم کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ لیکن قد تتخلف عن البعض لمانین، لیکن کبھی کبھی یہ معاملہ کسی بعض چیزوں کی وجہ سے، کسی معنی کی وجہ سے ایسا یہ پیچھے رہ جائے گا، یعنی وہ متواتر کا فائدہ، علم کا فائدہ نہیں لے گی۔ تو لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے، کسی وقت جو ہو سکتا ہے، قد تتخلف، کبھی وہ پیچھے رہ سکتی ہے حدیث متواتر ہونے سے، کسی معنی کی وجہ سے، کوئی سبب، کوئی علت آ گئی جس کی وجہ سے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتی ہے اور وہ علم کا فائدہ نہیں دیتی ہے،
کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وقد وضح بہذا تقریر، اس تقریر سے، اس وضاحت سے یہ واضح ہو گیا کہ تعریف متواتر کی تعریف کیا ہے۔ وخلاف قد يرد، متواتر کی تعریف یہاں تک ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وخلاف قد يرد، اور کبھی کبھی اس کے خلاف بھی وارد ہوتا ہے، کبھی اس کے خلاف بھی وارد ہوگا کہ بلا حصر ایضا، یعنی تعداد تو معلوم نہیں ہے، تعداد کے بغیر ہی ہے، راوی روات کی تعداد اتنی ہے کہ اس کا حصار کرنا، شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوگا، لیکن پھر اس کے باوجود بھی دوسری بعض شرطیں کم ہو جائیں گی یا بعض شرطیں مفقود ہو جائیں گی، نایاب ہوں گی، تو ان شرطوں کے نایاب ہونے کی وجہ سے وہ حدیث پھر متواتر نہیں ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن مع فقد بعض الشروط، لیکن بعض شروط کے فقد کی وجہ سے، بعض شروط کے نایاب ہونے کی وجہ سے یا بعض شروط کے فقدان کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، پھر وہ متواتر سے نکل کر کے وہ متواتر سے نیچے والے درجے تک آ جائے گی۔ تو اس طرح سے کبھی کبھی ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اہل علم سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ علم جو جارحین اور معدلین ہی اس بات کو، اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ تو حافظ صاحب نے یہ تھوڑی سی بات بیچ میں کہہ دی۔ یہاں تک ہو گیا متواتر کا۔ اب کرے او مع حصر بما فوق الاثنین، اس سے پہلے تھا متواتر کا معاملہ کہ عدد کثیر، بہت زیادہ لوگ آئیں گے، ہم ان کی تعداد متعین نہیں کریں گے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہے کہ ہم تعداد متعین کریں گے، ہم تعداد متعین کریں گے، تو لیکن تعداد کتنی ہے اس کی ہم تعین کریں گے۔ پھر او مع حصر بما فوق الاثنین، یا تو تعداد کے ساتھ حدیث آئے گی، یعنی روات اس کے اندر پائے جائیں گے، اور ان روات کا حصار ممکن ہے، ان کا شمار ممکن ہے، اس کو ہم شمار کر لیں گے۔ بما فوق الاثنین، لیکن دو سے زیادہ، اس کا مطلب ہے دو سے زیادہ ہوگا تین، یا تین اور تین سے زیادہ، جتنی بھی تعداد ہوگی ہم اس کی تعداد جانتے ہیں، اور جب جانتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ حدیث متواتر نہیں بلکہ احاد ہوگی۔ تو کہہ رہے کہ او ما حصر بما فوق الاثنین، دو سے زیادہ راویوں کے ذریعے سے، دو سے زیادہ راویوں کے ساتھ، حصار کے ساتھ، یعنی تعداد کے ساتھ وہ حدیث آ جائے گی۔ اے بثلاثۃ فصاعدا، یعنی تین یا تین سے زیادہ، تین یا تین سے زیادہ روات ہر طبقے میں آ جائیں تو ہم اس کو حدیث مشہور کہیں گے، نہ کہ حدیث متواتر۔ ما لم یجمع شروط المتواتر، جب تک نہ اس کے اندر شروط کی ساری متواتر کی ساری شرطیں جمع ہو جائیں تو تب تک وہ احاد رہے گی، اور اس کو ہم کہیں گے مشہور، اس کو مشہور کہتے ہیں جس میں تعداد متعین ہو۔ او بہما، یا ایسا ہوگا کہ وہ حدیث آ جائے گی اس میں روات کی تعداد دو ہوگی، کم سے کم تعداد کسی طبقے میں دو ہی ہوگی۔ اے بسنین فقط، یعنی کسی طبقے میں راویوں کی تعداد دو ہی ہے، دو کے ذریعے سے وہ حدیث مروی ہے۔ او بواحد، یا ایک ہی کے ذریعے سے، یعنی ایک ہی تعداد متعین ہے، تو اس طرح سے ایک اور پھر دو سے زیادہ، تو اس طرح سے یہ تین قسمیں یہاں سے نکل آئیں، مشہور، عزیز اور غریب، مشہور، عزیز اور غریب۔ وفی واحد فقط، یا یہ ہے کہ راوی ایک ہی آیا کسی طبقے میں حدیث میں، اس میں دوسرا کوئی راوی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ تو کہتے ہیں والمراد بقولنا، اور ہمارے اس قول سے مراد ان یرد بسنین اللہ یرد باقل منہما، کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہ دو آدمیوں سے وارد ہو جائے، وہ دو آدمیوں کے ذریعے سے حدیث ہم تک پہنچے، اس کا معنی یہ ہے کہ دو سے کم، اللہ یرد باقل منہما، یعنی ان دو راویوں سے کم تعداد کے ذریعے سے ہم تک نہ آئے، یعنی وہ حدیث دو سے کم اس میں تعداد نہ پائی جائے، تو یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ مِنَ السَّنَدِ، لیکن اگر وہ بعض جگہ دو سے کم، جیسے ہم نے کہا، تو اگر ہم نے کہا کہ دو سے کم، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دو سے زیادہ اگر ہو جائے کسی جگہ تو وہ مطلوب ہے۔ فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرَ، اگر وہ کسی جگہ دو سے زیادہ سے وارد ہو جائے، دو سے زیادہ راویوں کے ذریعے سے ہم تک خبر پہنچ جائے، آ جائے، بعض المواضع، بعض سندوں میں، بعض طبقات میں، من السند الواحد، ایک ہی سند میں، لا یضر، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا،
اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اذ الاقل فی ھذا العلم، اس لیے کہ اس علم میں عقل یعنی کم تعداد وہ فیصلہ کرتی ہے، یقضی الاکثر، اکثریت پر اس کا فائدہ ہے۔ آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ فقہ میں یہ ہے کہ الحکم للاکثر، حکم ہوتا ہے عام طور اکثر کے لیے، وہاں جمہور کی رائے لی جاتی ہے، اکثر اہل علم کا معاملہ لیا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ راجح ہے، حالانکہ کوئی قاعدہ کلیہ بھی نہیں ہے، یہ فقہ کے معاملے میں ہے، لیکن یہاں پر جو ہے علم مصطلح میں یہاں کم کا اعتبار کیا جاتا ہے، جہاں راوی کم سے کم ہو کسی طبقے میں تو اس کو اسی کے اعتبار سے نام دیا جائے گا، نہ کہ زیادہ کے اعتبار سے، اور اگر دوسری جگہ 2 سے زیادہ 5 10 15 ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مطلوب ہے۔ تو یہاں پر 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے، 2 سے کم نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بات بتا رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہاں اب 3 قسمیں نکل آئیں، ایک ہے مشہور، ایک ہے عزیز اور ایک ہے غریب۔ مشہور کا معنی یہ ہے کہ اس میں کم از کم 3 راوی اور پھر آگے 3 سے زیادہ، اور اسی طرح سے پھر عزیز کا معنی یہ ہے کہ 2 سے کم راویوں سے وہ حدیث روایت نہ کی جائے، تو 2 جہاں پر ہوں گے تو ہم قلیل کو لے کر کے حکم لگائیں گے اکثریت پر، یعنی قلیل جو ہے یہاں پر فیصلہ حکم جو ہے، حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار یہاں کم کا ہوگا، اگر 2 ہے تو 2 کی وجہ سے پھر ہم اس کو کہیں گے حدیث عزیز، اس لیے کہ کم از کم 2 راوی آ گئے، 2 سے کم کہیں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے عزیز ہے، یہ 2 راویوں سے آئی ہوئی۔ اسی طرح سے اگر کسی جگہ ایک ہی راوی آ گیا ہے، دوسری جگہ 2 ہیں، تیسری جگہ 3 ہیں، 4 ہیں، تو یہاں پر فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ سب سے کم راوی کتنا ہے، وہ ہے 1، اگر ایک ہی راوی ہے تو ایک راوی کی وجہ سے ہم اس کو کہیں گے یہ غریب ہے۔ تو یہاں پر جو ہے علم المصطلح میں کم کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور کم کا فیصلہ دوسرے لوگوں پر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے حدیث مشہور ہوگی، عزیز ہوگی اور غریب ہوگی، اور اگر تعداد متعین نہیں ہے تو پھر ہوگی متواتر، اگر تعداد متعین ہے تو پھر احاد ہے، پھر احاد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور وہ ہے کہ جس کی تعداد عربی کے اعتبار سے، چونکہ عربی کے اعتبار سے جمع 3 ہوتا ہے تو لہٰذا اس میں جمع ہونے چاہیے، وہ ہے 3 کم سے کم، اور 3 سے دوسری جگہ اگر 3 سے زیادہ بھی ہوگا تو 3 کا حکم لگایا جائے گا کہ یہ مشہور ہے۔ اسی طرح سے 2 کی وجہ سے حکم لگایا جائے گا کہ عزیز ہے، اور 1 کی وجہ سے یہ حکم لگایا جائے گا کہ یہ غریب ہے۔ اس طرح سے یہ 3 اس میں 3 قسمیں ہیں، اور ان 3 قسموں کو خبر احاد بولتے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ اگر ممکن ہے مشہور میں بہت تعداد ہوگی لیکن متعین ہے، تعداد کا حصار ہے، ہم تعداد متعین کر سکتے ہیں کہ اتنی تعداد، مثلا 8 ہیں، 10 ہیں، متعین ہے، معلوم ہے، ہم نے اس کا جب تخریج کی حدیث کی تو وہاں پر ہمیں مل گئے آدمی کتنے، 8 مل گئے، 7 مل گئے، 6 مل گئے، یا 10 مل گئے، یا ممکن ہے 15 بھی مل گئے، لیکن تعداد متعین ہے۔ اور متواتر میں کیا ہے، متواتر میں کھلی چھوٹ ہے کہ نہیں، اس میں کثرت ہونی چاہیے، اس میں ہم تعداد کو متعین نہیں کریں گے، اس طرح سے۔ تو کہہ رہے ہیں فالاول متواتر، تو پہلا ہے متواتر، یعنی جس کی تعداد متعین نہیں ہے، وهو المفید للعلم الیقینی، اور وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ جو حدیث متواتر ہوگی، بہت بڑی تعداد سے جمع غفیر کی روایت سے آ جائے گی، ایسی حدیث علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، ایسی حدیث علم یقینی کا فائدہ دینے والی ہے۔ المفید وهو المفید، وہ فائدہ دینے والی ہے، للعلم الیقینی، یقینی علم کا، علم یقینی کا وہ فائدہ دینے والی ہے، یعنی علم یقینی کا وہ فائدہ دیتی ہے۔ فاخرج النظریہ علی ما یاتی تقریرہ، اس وجہ سے علم نظری کو نکال دیں گے۔ جب ہم نے کہا کہ علم یقینی کا فائدہ دینے والے کون حدیث ہے، حدیث متواتر، تو جب ہم کہیں گے علم یقینی تو اس سے جو ہے نظری نکل گیا۔ فاخرج النظریہ علی ما یاتی تقریرہ، جو تقریر آ رہی ہے، جو وضاحت آ رہی ہے، اس وضاحت کے مطابق نظری جو ہے اس سے نکل جائے گا کہ نہیں، فائدہ دینے والی ہے وہ علم یقینی کا فائدہ دینے والی ہے، نہ کہ علم نظری کا۔ لہذا جو کوئی کہے گا کہ متواتر صرف علم نظری کا فائدہ دیتی ہیں، ان کا کہنا درست نہیں ہوگا۔ فاخرج النظریہ علی ما یاتی تقریرہ بشروطہ التی تقدم، ان شروط کے ذریعے سے جو شرطیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی جو متواتر کی شرطیں ہیں، وہ شرطیں جب پائی جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا، اس سے علم یقینی کا فائدہ ہوگا، علم ضروری کا فائدہ ہوگا۔ اس سے ہمیں یقین کی حد تک علم ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ جب کہہ رہے ہیں تو یقین کرنا ضروری ہے،
ہے نا، یقین جو ہے ضروری بن گیا ہے، تو یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے کہ اتنے لوگوں کا جمع ہونا، اتنے لوگوں کا روایت کرنا اس بات کا غماز ہے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہاں، اس طرح سے جو ہے ہم ان سارے لوگوں کے اتفاق و جھوٹ پر محمول کریں کہ جھوٹ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہونا محال ہے۔ فاخرج نظریہ علاماتی تقریر بشروط التي تقدمت، اس نے علمی نظریے کو نکال دیا اس وجہ سے کہ جو تقریر آ رہی ہے، جو تقریر آ رہی ہے اور جن شرطوں کا تذکرہ پیچھے گزشتہ اوراق میں ہو چکا ہے، ان شرطوں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ متواتر علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، نہ کہ علم نظری کا، تو علم نظری سے نکل گیا۔ والیقین هو الاعتقاد الجازم المطابق، اور یقین کیا ہے؟ وہ ہے ایک ایسا اعتقاد جو پختہ ہو، جازم پختہ ہو، راسخ ہو، مضبوط ہو، اور وہ واقع کے مطابق، الموافق مطابق، وہ واقع کے مطابق ہو، جو واقعہ تقاضا کر رہا ہے اس تقاضے کے مطابق۔ وہذا هو المعتمد، یہی معتمد تعریف ہے، یہی راجح تعریف ہے ایک یقین کی۔ یقین اسی کو کہتے ہیں الاعتقاد الجازم المطابق، تو یہی اصل تعریف ہے، راجح تعریف ہے، قابل اعتماد تعریف یہی ہے کہ یقین کہتے ہیں اعتقاد جازم اور مطابق کو۔ پھر کیا ہے کہ ان الخبر المتواتر، کہ خبر متواتر یفید العلم ضروری، وہ علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، خبر متواتر علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے۔ وهو الذي يضطر الانسان الیہ بحیث لا يمكنه دفعه، علم ضروری یا علم یقینی کہیے، علم ضروری اور یقینی ایک ہی بات ہے۔ وهو الذي يضطر الانسان، وہ ہے کہ جس کی طرف انسان محتاج ہے، جس کا انسان ضرورت مند ہے، بحیث لا يمكن دفعه، کہ اس اعتبار سے کہ اس کا دفع کرنا، اب اس کو دل سے ہٹانا، اس کو زائل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ خبر متواتر سے جو فائدہ ملا ہے ہمیں، جو یقین کا فائدہ ملا ہے، علم یقینی حاصل ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، اور اس سے ہم اس یقین کو زائل نہیں کر سکتے، ہمیں اس کی وجہ سے اب شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ شک میں پڑھ سکتے۔ یہ انسان جو ہے جب یقین ہو گیا، پھر اس یقین کو ہٹانا یہ ناممکن ہے۔ لا يمكن دفع، اس کا دفع کرنا، اس کا زائل کرنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا، لا يفید العلم الا نظریا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ متواتر علم کا فائدہ دیتی ہے، علم کا فائدہ دیتی ہے، لیکن کون سا علم؟ یعنی وہ لا يفید العلم، نہیں علم کا فائدہ دیتی الا مگر نظری کا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے۔ کون؟ حدیث متواتر صرف علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، لیکن حافظ صاحب نے رد کر دیا، کہا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، یہ کوئی قول ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، متواتر تو علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، نہ کہ علم نظری کا۔ علم نظری کا معنی ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے، تلاش کریں گے، تو یہ متواتر جو ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہے، اتنے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم ان کے اس بتانے کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے، لہذا یہ بات غلط ہے کہ علم حدیث متواتر علم نظری کا فائدہ دے صرف، یہ بات صحیح نہیں ہے، ولیس بشیء، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ لأن العلم بالمتواتر، اس لیے کہ متواتر کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، حاصل، علم کے متواتر کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہتے ہیں کہ لمن لیس لہ اہلیت النظر کالعامی، وہ اس آدمی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کو دیکھنے کی، تحقیق کرنے کی، مطالعہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم کہیں گے متواتر کے ذریعے سے علم نظری کا فائدہ ملتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ علم نظری کو اس کو دیکھنا ہے، پہلے کتابوں میں تلاش کرنا ہے، وہاں تحقیق کرنی ہے، جب تحقیق اور تدقیق کے بعد پتہ چلے گا تب جا کر۔ لیکن یہ متواتر کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ عام آدمی کو بھی اس کا فائدہ مل جاتا ہے، عام آدمی بھی جب سنتا ہے کہ اتنے لوگوں نے کہا، اتنے لوگوں نے کہا، وہ بھی یقین کر لیتا ہے۔ لہذا اگر ہم کہیں گے کہ علم نظری کا ہی فائدہ دیتے، پھر ان سارے لوگوں کو کتابیں دیکھنی ہیں، مطالعہ کرنا ہے، وہاں تحقیق کرنی ہے، تب جا کر کے ان کو کچھ علم حاصل ہوگا۔ تو حافظ صاحب نے اس پر رد کیا جن لوگوں نے کہا کہ علم متواتر سے یا حدیث متواتر سے صرف علم نظری کا فائدہ ملتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم کہیں گے کہ علم نظری کا فائدہ نہیں بلکہ متواتر سے علم یقینی کا فائدہ ملتا ہے، اور یہ عام آدمی کو بھی حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ لأن العلم بالتواتر یا بالمتواتر حاصل لمن له اہلیت نظر، یعنی یہ اس آدمی کو بھی حاصل ہو جاتا ہے جس کو نظر کی اہلیت نہیں ہے
اور نظر کے اہلیت کا معنی یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ پڑھنا نہیں ہے۔ یہ کل عامی، جیسے عام آدمی کو کیا کرنا پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور لوگوں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو بیان کیا، لہٰذا اس سارے لوگوں کے بیان کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، غلط نہیں ٹھہرا سکتے۔ کل عامی اذ النظر ترتیب امور معلومہ، اس لیے کہ نظر کیا ہے، نظر ہے امور معلومہ کو ترتیب دینا ہے۔ جو معاملات موجود ہیں، علم موجود ہے، کتابیں ہیں، لہذا امور معلومہ کو، جو معلوم شدہ چیزیں ہیں، ان امور کو مرتب کرنا، اور اس مرتب ترتیب کی وجہ سے وہ دیکھیں گے ہم کہ وہ کس لیول کا ہے اور وہ کیا فائدہ دے سکتی ہے۔ او مظنونۃ یتوسل بها الی علوم او ظنون، یا وہ ایسے معاملات ہیں جن کا گمان کیا گیا ہے کہ ایسا ہے، اور اس گمان کے بعد یا ان معلومات کے بعد ان کے ذریعے سے یتوسل بها الی علوم، ان معاملات کی وجہ سے، اس تحقیق کی وجہ سے ہم علوم تک یا ظنون تک پہنچ سکتے ہیں، جہاں ہمیں علم کا فائدہ ملے گا یا جہاں ہمیں ظن کا فائدہ مل سکتا ہے۔ تو یہ تو کس کا کام ہے؟ یہ اہل علم کا کام ہے، نہیں کہ عام لوگوں کا کام ہے۔ اور عام لوگوں کو جب متواتر سے فائدہ مل گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ متواتر علم نظری کا فائدہ نہیں دیتی، بلکہ علم یقینی، علم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، اور وہ علم یقینی کا فائدہ ہی دیتی ہے۔ وَلَيْسَ فِي الْعَامِّ أَهْلِيَةُ ذَلِكَ، اور یہ بات کہ ان معلومات کو حاصل کرنا، ان کو دیکھنا، ان کی تحقیق کرنا، ان کا مطالعہ کرنا، اس کے بعد جو ہے اس کی ترتیب متعین کرنا، یہ سب عام آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ اہل علم کا کام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْعَامِّ ذَلِكَ أَهْلِيَةُ ذَلِكَ، اس کی اہلیت، اس کی صلاحیت یہ عام آدمی میں نہیں پائی جاتی۔ جب عام آدمی میں نہیں پائی جاتی ہے اور ادھر فائدہ بھی مل گیا ہے، اس کا معنی ہے کہ متواتر سے عام آدمی کو بھی فائدہ ملتا ہے، اور علم نظری صرف اس آدمی کو فائدہ دے گا جو عالم ہوگا، جو تحقیق کرنے والا ہوگا۔ اس طرح سے چلیے چھوڑیے یہیں پر، بس کریں گے نا، اتنا کافی ہے۔